حضرت مولانا سعید احمد خان تبلیغی جماعت کی بہت بڑی بزرگ تھی۔ مدینہ منورہ میں تبلیغ کا کام آپ کی سرپرستی میں ہوتا تھا۔ بڑی ولی اللہ آدمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے کرامات سے نوازا تھا۔ چند سال قبل رحلت فرما گئی۔ خواتین کے ایک بیان میں انہوں نے بعض فضائل بیان فرمائے جو کہ دینی عبادات میں خواتین میں شوق بڑھا دیتے ہیں اور نیک اعمال سے رغبت اور محبت کا سبب بنتے ہیں۔ وہ قارئین کے لیے سطور ذیل میں لکھے جا رہے ہیں۔ ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ ایک بری اعمال والی عورت 1000 بدعمال مردوں سے بدتر ہے۔ ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ عورت اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند دودھ پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ شوہر جب پریشان گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکی، اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت کرتے ہوئی رہی، وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے گا۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنے گائے بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دوہے تو وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے۔ جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گوندتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ جو عورت نماز روزہ کی پابندی کری، پاک دامن رہی اور اپنے شوہر کی تابعداری کری، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک ہو جو غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، وہ دوسری عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو۔ جو عورت حاملہ ہو اس کی عبادت اور دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے ہر رگ کے درد پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ جب بچہ رات کو روئے اور ماں بد دعائیں دے بغیر دودھ پلائے تو اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی۔ جب شوہر سفر سے واپس آ جائے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر دبائے اس کو 7 تولے سونا صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردہ میں وقت گزارا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود کروا